بینیفٹس اور چیلنجز کے علاوہ جو کہ ریسرچ میں ڈسکشنز موجود ہیں کہ کولیبریٹو لرننگ کے سرٹن بینیفٹس ہیں. سیلف اسٹیم انہانسڈ ہوتی ہے، ٹائم سیونگ ہے اس کے اندر، ہو سکتا ہے اگر پراپرلی ڈیزائنڈ ہو. آپ کو گروپ ورک کے ذریعے سے پازیٹیو انٹرڈیپینڈنس کا ایک کانسیپٹ اجاگر ہوتا ہے. سوشل بینیفٹس ہیں اس کے، سائیکولوجیکل بینیفٹس ہیں، ایکیڈیمک بینیفٹس ہیں. چیلنجز کا بھی سرٹن لوگوں نے ایک اویئرنیس کے لیے ہمارے سامنے لے کر آئے کہ آپ جب ہینڈل وتھ کیئر کے تحت کہ آپ نے اس کو لے کر جب چلنا ہے تو بہت کیئرفلی لے کر چلنا ہے. لیکن ریسرچ میں بہت کلیئر اس کے اوپر کرٹیک بھی موجود ہے، اور جو کرٹکس ہیں ان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے جو کہ اس میں سرٹن ایسے فلاز کے طور پہ سرٹن پوائنٹس کو سامنے لے کر آتے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا وے آف ورکنگ انتہائی مشکل، اگر ناممکن نہیں تو انتہائی مشکل ہو سکتا ہے. لیکن اس کے برعکس بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کہ جو اس کی سپورٹ میں جنہوں نے بہت سا کام کیا اور اپنی ریسرچ سے ثابت کیا کہ یہ کانسیپٹ اگر بہترین نہیں تو نیکسٹ ٹو دا بیسٹ ہے، کہ اگر آپ انتہائی جو بہتر ایک موجود ہے ہمارے پاس لایا عمل وہ کولیبریٹو لرننگ کے فارم میں ہے. تو اس کا کریٹیکل پرسپیکٹو جو ریسرچ بیسڈ ہے وہ کیا ہے؟ جو کرٹکس اس کی ہمیں آئیڈینٹیفائی کر کے دیتے ہیں سرٹن ویکنیسز وہ بتاتے ہیں، اور سرٹن ان کی جو ویو پوائنٹ ہے جو ریسرچ کے مطابق وہ یہ ہے کہ کچھ ایسی ریسرچ میں کرٹکس کو یہ دیکھنے کو ملا کہ ٹیچرز نے اپنی رسپانسبلٹی اسٹوڈنٹس کے کندھوں پر ڈال دی، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو ہم نے کولیبریٹو ورک تھا، پروجیکٹ ورک تھا، یہ کرنا ان کی ذمہ داری تھی، یہ نہیں کر پائے، اور خود وہ اپنی جماعتوں سے کچھ ڈسٹینس پہ چلے گئے یا اپنی رسپانسبلٹی سے کچھ ڈسٹینس پہ چلے گئے. تو یہ ایک بڑا خطرہ ہے جو کہ ریسرچ میں موجود ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹیچرز یہ سمجھیں کہ اس طرح کی ایک لرننگ انوائرمنٹ کے بعد میں ان کا رول یا ان کی ذمہ داری نہیں رہتی. which is not the case and which is not true and which should not be the case actually. کیونکہ اس کو کرنے کے لیے پراپر پلاننگ، ٹیچر ٹریننگ اور ان کی اویئرنیس کی ضرورت ہے جو پوری طرح سے ویل ورسڈ اینڈ ویل اکوپڈ ہو کے یہ لانچ کریں تو یہ سکسیس ہو سکتا ہے. ادروائز this can be the risk which is there and it has been observed already in the research by many. Teaching others place burden on students. On the other hand side جب کچھ بچوں کو ایک گروپ ورک کے تحت ایک دوسرے کو سمجھانی پڑی بات تو ان کے اوپر بھی انہوں نے بھی دے فیلٹ برڈنڈ اینڈ دے سیٹ کہ یہ ہمارا اس کے اوپر وی فیل سلائٹلی اسٹریسڈ اینڈ وی فیل لٹل اپسیٹ بیکاز یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ٹیچرس کا کام ہے کہ وہ اس کو ہمیں گروپ ورک دیں وین ایوری بڈی نوز ایوری تھنگ. تو پھر ہم ایک پروڈکٹ بنائیں تو ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ آف دا گروپ ورک از ٹو اے لمیٹڈ لیول. آبویسلی ان کا ایک وہ اویئرنیس لیول نہیں ہو سکتا ایز این ایجوکیشنسٹ. They are not sitting in the classroom, they are sitting there as learners. So بچے بھی sometimes اور students sometimes اور learners they feel burdened too. پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ٹیچنگ یا ایکسپلینیشن کی ذمہ داری، ریڈنگ کی ذمہ داری، ریسرچ کی ذمہ داری اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں تو عمومی طور پہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے ریسرچ میں کہ جو اسٹرانگ اسٹوڈنٹس ہیں انہی کے اوپر سارا اگین وہ والا ایک پریشر آ جاتا ہے، یہ سارا کام انہی کو کرنا پڑ جاتا ہے. اور جبکہ جو ویکر یا وہ اسٹوڈنٹس جن کو کہ زیادہ ہیلپ یا سپورٹ ریکوائرڈ ہے وہ شائنس میں یا ان کو اتنا کام کرنے کا موقع فراہم ہی نہیں کیا جاتا تو واٹ ایور دا ریزن از کہ دے آر لیفٹ فردر بیہائنڈ. سو انسٹیڈ آف بینگ اے ہیلپنگ ٹول فار دوز ہو نیڈ ہیلپ یہ ایک ویکنیس کی طرف ان کو لے کر جاتا ہے. اور پھر فوکس رہتا ہے آن دا ٹاسک اینڈ آن اٹس ویری بیسک لیول انسٹیڈ آف انکریز لیول. عموماً گروپ ورک کو ایک بہت انٹروڈکٹری اینڈ بیسک لیول پر ہی انڈرسٹینڈ کر کے اسٹوڈینٹس اور لرنرس کو اسکولس میں اور کلاس رومس میں دیا جاتا ہے. آن دا ادر ہینڈ سائڈ جو لوگ اس کی سپورٹ میں لکھتے ہیں اور جنہوں نے ریسرچ کی وہ یہ کہتے ہیں کہ میکنگ شیور ٹو آئیڈینٹیفائی کلیئر کویسچن از این آنسر. سو اس کی اگر ساری کی ساری ایکٹیویٹی میں اگر آپ رائٹ طرح کے کویسچن کو یوز کریں تو آپ کو اپنے آبجیکٹیو بہتر طور پہ حاصل ہو سکتے ہیں اور بہت ایزیلی حاصل ہو سکتے ہیں. سو کویسچننگ کی ٹیکنیک ان اٹ سیلف از اے ٹول. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ سرٹن طرح کی ریوبرکس کو، سرٹن طرح کی اسکیم آف ورک کو یا اسکیما کو آپ بنا کر دیں گروپ ورک کرتے ہوئے جب یہ بچے خود ڈیولپ کریں، لرنرس خود ڈیولپ کریں تو ان کا سارا پروسیسنگ
ایزی ہو سکتا ہے اور بہت ان کے لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنی اچیومنٹ کو میئر کرنا اور مانیٹر کرنا پاسبل ہوتا ہے. ہیلپنگ اسٹوڈینٹس ریفلیکٹ آن دیئر پروگریس. جب وہ ایک اسٹوڈنٹ دوسرے اسٹوڈنٹ کو ہیلپ کر رہا ہوتا ہے تو انسٹیڈ آف فیلنگ برڈنڈ اسٹوڈینٹس ہیو ایکچولی کنویئرڈ دیئر ایکسائٹمنٹ about their own achievement in their learning, and then they start expecting excellence from all students. They know کہ ہم نے مل کر اتنا اچھا کیا تو they are ready for the next now.